بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 32 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ کہو ویسے یہ ہے مشکل کام، اس لیے کہ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس کی بنا پر آپ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ اس کے خلاف ہو گئے، اسے برا بھلا کہنے لگے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اسے اچھا کیوں کہا تھا؟ آپ اسے اچھا کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، تو اب آپ کو اسے اچھا کہنا ہی پڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو۔ کسی بھی مذہب کے بڑے کو برا نہ کہو، مثلاً یہ کہ پادری کو برا نہ کہو اور نہ برا جانو۔ جب تم اسے برا نہ کہو گے تو وہ تمہارے مذہب کے بڑوں کو برا نہیں کہے گا۔ یہ وہ اخلاق حسنہ ہے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ قومیں ذاتیات سے بنتی ہیں، قوموں سے نوعیں بنتی ہیں۔ پہلے انفرادیت ہوتی ہے، پھر انفرادیت سے قبیلے بنتے ہیں، قبیلوں سے قومیں بنتی ہیں۔ یعنی بہت سارے افراد کے جمع ہو جانے کا نام قبیلہ ہے، بہت سارے قبیلوں کے جمع ہونے کا نام قوم ہے، اور بہت ساری قوموں کے ایک جگہ جمع ہونے کا نام نوع ہے۔ انفرادیت بیس بن گئی ہے، قبیلے کی بھی بیس ہے۔ اگر افراد نہ ہوں تو قبیلہ کہاں سے آئے گا؟ ایک ذہن، ایک طرز فکر کے بہت سارے افراد کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے خاندان بنتا ہے۔ کہیں چھوٹے خاندان ایک ہی طرز فکر کے جمع ہو جائیں تو اسے قبیلہ کہتے ہیں، کئی قبیلے مختلف طرز فکر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے نوع کہتے ہیں۔ یعنی فرد ہوگا تو خاندان اور کنبہ بنے گا، اور جب آپ نے اپنی طرز فکر یعنی معاشرتی طرز فکر یہ بنا لی کہ اپنی ذات سے کسی دوسری ذات کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اپنی ذات میں رہتے ہوئے کسی بھی فرد کو برا نہیں کہیں گے، تو ایک خاندان میں ایک باپ نے اپنا اصول بنا لیا۔ اب اس کی اولادیں ہیں، 10 کی 10 نہیں، 5 تو اس کی طرز فکر پر چلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھائی کا ایک دروازہ کھول دیا، 6 نسلیں اچھی بنی۔ جب تک انسان کی سوچ انفرادی رہتی ہے وہ محدود رہتی ہے، اور جب انسان کی سوچ انفرادی نہیں رہتی اور اس کی سوچ میں اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، تو اس کی محدودیت ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اس کی فکر محدود دائرہ سے نکل کر لامحدود دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ محدود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ حد بندی کر سکیں۔ لامحدود وہ چیز ہے جس کی حد بندی تو کر سکیں لیکن وہ حدود میں نہ ہو۔ مثلاً آپ کے پاس ایک زمین ہے، اس میں 10 کھیت ہیں، دوسری زمین ہے، اس میں 20 کھیت ہیں، تیسری زمین ہے جس میں یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک کھیت ہیں، تو یہ 10 کھیت محدودیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ 10 کھیت کے بعد 1000 کھیت ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ بے شمار زمین ہے۔ یہ لامحدود لیکن محدود ہے، اس لیے اگر حد بندی کی جا سکے تو اس کی حد بندی ہو سکتی ہے۔ یہی اجتماعیت ہے۔ اب آپ اجتماعیت کے دائرے سے نکل کر لامتناعیت میں داخل ہو گئے، آپ کا ذہن لامحدود ہو گیا۔ اب آپ جو بھی سوچیں گے وہ محدود دائرے سے باہر سوچیں گے، اور جب آپ لامتناہیت کے دائرے سے باہر سوچیں گے آپ کی سوچ لامحدود ہو جائے گی۔ محدود دائرہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولادوں کے لیے سوچتا ہے کہ میری اولاد تعلیم یافتہ ہوں، ان کے پاس پیسے ہوں، گھر ہو وغیرہ۔ وہ سوچتا ہے میرے بھائی ایسے ہوں، میرے دوستوں کو مجھ سے فائدہ پہنچے۔ یہ بہرحال محدود سوچ ہے۔ اب اس محدود سوچ سے نکلنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میری قوم کو مجھ سے، میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سوچ سے پوری نوع کو بلکہ کائنات کے اندر جتنے بھی عوامل ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ لامحدود سوچ ہے۔ لیکن لامحدود سوچ ہو یا لامتناہیت کی سوچ، اس کی مشق اور وہ عمل انفرادیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر انفرادیت سے وہ عمل شروع نہیں ہوگا تو کسی طرح تکمیل نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام میں اور عام آدمیوں میں یہ فرق ہے کہ عام آدمی انفرادی سوچ سے لامتناہیت میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی وجہ سے لامتناہیت سے انفرادیت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے
ہے پیغمبروں کو فضیلت ہے۔ عام آدمی انفرادی سوچ سے قدم بقدم چل کر، یعنی انفرادی سوچ سے ایک خاندان بنے گا، ایک قبیلہ بنے گا، ایک قوم بنے گی، ایک نوع بنے گی، پھر نوع سے دوسری نوع سے وہ ہم رشتہ ہوگا۔ یہ انفرادی سوچ ہے، لیکن اس کے برعکس پیغمبر لامتناہیت میں، جہاں ساری کائنات ایک جگہ ایک کنبے کی حیثیت میں ہم رشتہ ہے، وہاں سے اس کی سوچ شروع ہوتی ہے اور وہ سوچ نزول کرتی ہے۔ انفرادی سوچ صعود کرتی ہے۔ جس وقت کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اس کی پیدائش کا عمل وہی عمل ہے جو عام انسانوں کا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کا عمل وہی عمل ہے جو عام بچوں کا ہوتا ہے، اس کی غذا وہی ہے جو عوام کی غذا ہے۔ جس طرح عام آدمی سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بھی پوری کرتے ہیں، لیکن جب وہ شعور میں داخل ہوتا ہے، شعور سے مراد بالغ شعور نہیں بلکہ بچپن کا شعور۔ اگر شعور کا نام 7-8 سال کی عمر رکھیں، جس وقت وہ بچہ شعور کے اندر داخل ہوگا، اس کی سوچ لامتناہیت سے شروع ہوگی۔ لامتناہیت سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق آباد ہے، چاہے وہ نبی کی اپنی نوع سے تعلق رکھتی ہو یا وہ کسی بھی نوع سے تعلق رکھتی ہو، اس کی سوچ جو اپنے لیے ہے وہ ساری نوع کے لیے ہے۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انفرادی سوچ بیکار ہے، اجتماعی سوچ انسان کا حاصل ہے، اور اس اجتماعی سوچ سے ہی کوئی انسان کشش ثقل گریوٹی توڑ سکتا ہے۔ انفرادی سوچ سے آدمی کشش ثقل کو نہیں توڑ سکتا، اور جب آپ کشش ثقل کو نہیں توڑ سکتے تو ظاہر ہے کہ زمین میں قید ہیں۔ زمین سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اڑنے لگے کبوتر کی طرح۔ انسان اور کبوتر میں یہ فرق ہے کہ کبوتر اڑتا ہے، انسان اڑتا نہیں۔ جہاں تک اڑنے کا سوال ہے، کبوتر زیادہ افضل ہے انسان سے۔ اگر انسان اڑنے لگے کبوتر کی طرح تو انسان کہاں رہا، کبوتر ہو گیا۔ اور کبوتر اور انسان میں کس طرح آپ درجہ بندی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتا ہے، کشش ثقل اس پر مسلط رہتی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ کشش ثقل سے آزاد ہے، یعنی زمین کی جو چپک ہے اور زمین کی جو گرفت ہے، اس سے ایک طرف تو گرفت قائم رہتی ہے، اس کے پیر اوپر نہیں اٹھ جاتے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے، لیکن اس دلچسپی پر چپک کے ساتھ ساتھ یہ زمین کی ساری زندگی اور زمین کی ساری دلچسپیاں اس کا مقصد قرار نہیں پاتی۔ مقصد کا وہی ہوتا ہے جو مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ ہر انسان نقطہ واحدہ ہے، نفس واحدہ ہے، اور نقطہ واحدہ کے الٹ پلٹ سے ساری کائنات بنتی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نقطہ ہوں، ایسا نقطہ جو الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ اس الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ کبوتر یہ بات نہیں جانتا، اس لیے کبوتر پرواز میں انسان سے بظاہر اشرف المخلوقات نظر آتا ہے، لیکن کبوتر چونکہ اس قانون سے واقف نہیں ہے کہ یہ انسان ہی ہے جو اس قانون سے واقف ہے، الٹ پلٹ کبوتر کی بھی ہو رہی ہے۔ بس اس کو یوں سمجھو کہ ایک شیشہ ہے، اس میں 6 ڈائمنشن ہیں۔ اس شیشے کو آپ رکھ دیجئے، اس شیشے میں چاروں طرف جتنی چیزیں اوپر نیچے جتنی چیزیں سب نظر آئیں گی۔ مثلاً ادھر آم ہے وہ نظر آئے گا، ادھر بادام ہے وہ نظر آئے گا، ادھر گیٹ ہے وہ نظر آئے گا، ادھر گھڑی ہے وہ نظر آئے گی، اور پنکھا ہے وہ نظر آئے گا، نیچے زمین ہے وہ نظر آئے گی۔ اب اس نقطے کو آپ پلٹ دیجئے، اسے گھمائیے، جیسے جیسے آئینہ گھومے گا اسی مناسبت سے وہ چیزیں گھومتی چلی جائیں گی، یعنی آئینہ کے گھومنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ چیزیں بظاہر بدلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، لیکن جہاں وہ نقطہ موجود ہے، اس نقطے کے گھومنے سے، نقطے کی الٹ پلٹ ہونے سے ہی یہ حرکت قائم ہے۔ جتنا جتنا انسان اپنی اجتماعیت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور انفرادی خول میں بند ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا آدمی اپنی اصل
سے واقف ہوتا چلا جائے گا، وہ انفرادی خول سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ یہی حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کے ہر فرد کو یا اپنے سلسلہ عظیمیہ کے تمام افراد کو یہ سبق دیتے ہیں کہ انفرادیت سے آزاد ہو جاؤ، انفرادیت سے آزاد ہو کر اپنے ذہن کو اجتماعی بنا لو۔ جب آپ ذہن اجتماعی بنا لیں گے تو چونکہ آپ کا ذہن لامحدود دائرے میں داخل ہو گیا ہے، اب کوئی آدمی برا کہے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا، اس لیے برا محسوس کرنا انفرادی سوچ ہے۔ آپ کی کوئی آدمی تعریف کرتا ہے، آپ خوشی سے پاگل یا دیوانے نہیں ہو جائیں گے یا تکبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ انفرادی سوچ ہے جو خوشامد کو پسند کرتی ہے۔ اجتماعی سوچ میں خوش آمد نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا آپ اجتماعیت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اخلاص جب پیدا ہو گیا تو کوئی برا کہے کوئی اچھا، اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا، وہاں ایک جنرل مینیجر صاحب تھے۔ تنخواہ کا مسئلہ تھا، مجھے اس زمانہ میں 200 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے کہا میری تنخواہ بڑھاؤ، یہ بہت کم تنخواہ ہے۔ قصہ مختصر، ایک دفعہ ان کے یہاں ڈائریکٹر اس کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں چلا گیا غصے میں بغیر اجازت کے، اور میں نے کہا میرا فیصلہ ہو جائے، اگر کالم لکھوانا ہے آپ کو لکھوائیں، میری تنخواہ بڑھائیں، 200 روپے میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات غصے میں ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس پر جنرل مینیجر نے سخت سست کہا، میں نے بھی انہیں سخت سست کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ کا کالم ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی کرسی چھین لوں گا، اور میں آپے سے باہر ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کروں گا، وہ ایسا کر دیں گے۔ میں اخبار سے نکلا اور سیدھا حیدری جگہ کا نام پہنچا۔ غصے کے مارے برا حال تھا۔ حضور قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا بات ہے، بیٹھیں، پانی پلوایا۔ ابھی میں کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو حرکت کی ہے بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے صفائی پیش کی کہ فلاں صاحب نے یوں کہا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہاں زمین پر ہو رہا ہے یا کائنات میں ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یا کسی بندے کے حکم سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ نے آپ کو جنرل مینیجر کی کرسی پر کیوں نہیں بٹھا دیا؟ آپ کو کالم نویس کیوں بنایا؟ آپ کون ہوتے ہیں غصہ کرنے والے؟ اگر آپ میں صلاحیت ہوتی تو آپ جنرل مینیجر ہوتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ بات ہی الٹی ہو گئی، واقعی غلطی میری تھی۔ بات سیدھی تھی کہ جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو مجھے جنرل مینیجر کیوں نہیں بنایا؟ مجھے اللہ نے جنرل مینیجر کے ماتحت کیوں کیا؟ میں 2 دن تک دفتر نہیں گیا، شرمندگی کی وجہ سے کہ غلطی میری تھی۔ 2 دن کے بعد پھر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھا سکا کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے اور کنڈی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس روز آپ نے کیا آپ کی غلطی تھی، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں ڈائریکٹران کی میٹنگ میں کہہ دیتا کہ ان کا کیس ہے، نظر ثانی کرو، اگر وہ بڑھاتے پیسے بڑھ جاتے، نہ بڑھاتے نہ بڑھتے، میرا کیا حرج تھا؟ بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا جناب میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا، مجھے الٹا بہت ڈانٹ پڑی ہے جناب، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ گلے ملے اور بات صاف ہو گئی۔ مجھے انہوں نے ناشتہ پر بلایا، میں نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا رات کو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر سوچا کہ میں نے غلطی نہیں کی، غلطی خواجہ صاحب کی ہے۔ اسی ادھڑی بن میں سو گیا۔ رات کو 2:30 بجے کے قریب کروٹ جو لی
تو ہاتھ سن ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ بیوی کو آواز دی کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، بہت مالش کی، میں رونے لگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ روتے روتے آپ کا خیال آیا، ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بیوی سے کہا نفل پڑھ کر دعا استغفار کرو، پھر آ کر بیوی نے سکائی کی تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بتانا یہ ہے کہ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ڈانٹ بھی دیا، مجھ سے معافی بھی منگوا دی اور جی ایم کو سزا بھی دے دی۔ میں نے جہاں کہیں بھی ملازمت کی، کبھی اپنے باس سے زور سے بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اگر کام نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ آپ کلرک کیوں ہیں اور کوئی دوسرا آدمی جنرل مینیجر کیوں ہے۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی عجیب شان ہے۔ میں نے کہا کیا شان ہے؟ فرمایا لوگ بے وقوف بناتے ہیں، آخر تک بنتا رہتا ہے۔ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بے وقوف بنا کر یہ خوش ہو رہا ہے تو چلو اسے خوش ہونے دو، بے وقوف بنتا چلا جاتا ہے تا وقت یہ کہ وہ بندہ خود ہی بھاگ جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو اس طرح فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھتا تو وہ عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں اور عام انسانوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ عام انسان کی آنکھوں پر شعور کا چشمہ لگا ہوا ہے، محدود شعور کا چشمہ، اور مومن کی آنکھ پر اللہ کے نور کا چشمہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے نور سے جو کچھ دیکھتا ہے اس پر اتراتا نہیں ہے اور نہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا جو آدمی تمہاری تعریف کر رہا ہے وہ اس لیے تمہاری تعریف کر رہا ہے یا تو اسے تمہاری ذات سے کوئی توقع ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جائے گا یا اس کا کوئی کام ہو جائے گا۔ اس نے ایک توقع قائم کر لی کہ مجھے اس آدمی سے کسی بھی وقت 1000 روپے مل جائیں گے۔ چونکہ اس نے توقع قائم کی ہوئی ہے، اس بنیاد پر وہ اس کی خوشامد بھی کرے گا۔ اگر اس کی توقع پوری نہیں ہوتی تو وہی آدمی جو آپ کی تعریف کر رہا ہے برائی کرے گا۔ کسی آدمی کا اچھا سمجھنا یا برا کہنا دونوں زائد باتیں ہیں۔ آپ اس کی خدمت میں لگے رہیے، وہ آپ کو اچھا کہتا رہے گا۔ آپ اس کی خدمت سے انکار کر دیجئے، وہ آپ کو برا کہے گا۔ اگر آپ اس کی تعریف اور برائی سے بے نیاز ہو جائیں تو آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دے گا۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف سے کیا خوش ہونا اور کسی کی برائی سے کیا دل برا کرنا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک صاحب سے منہ زوری ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ میں حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، حضور فلاں صاحب سے لڑائی ہو گئی، اس نے مجھے یوں کہا۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں، اس نے آپ کو برا کہا۔ جس وقت اس نے آپ کو گالی دی اس وقت آپ کا وزن کتنا تھا؟ میں نے کہا کہ 1 من 20 سیر تھا۔ گالی دینے کے بعد وزن تلوایا تھا 1 سیر کم ہو گیا۔ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا خواہ مخواہ ہی تھک رہے ہو بھائی، اگر وزن کم ہو گیا ہے تو پھر نوٹس لیتے ہیں کہ کیسا برا آدمی ہے، اسے پکڑ کر لاؤ کہ اس نے گالی دی ہمارے خواجہ صاحب کو کہ اس کی وجہ سے 1 سیر وزن کم ہو گیا۔ بعد میں فرمایا غور کریں کہ جس وقت اس نے گالی دی اس وقت تو آپ کا وزن کم نہیں ہوا، وہ گالی دے کر بھول بھی گیا۔ اب آپ کے اندر جتنی دیر تک انتقامی جذبہ کرتا رہے گا آپ کا وزن کم ہوتا رہے گا۔ وزن گالی سے نہیں گھٹا، وزن انتقام کے جذبے سے کم ہوا، تکلیف بھی ہوئی اور وزن بھی گھٹا اور وہ آرام سے سو رہا ہے۔ فرمایا کوئی اچھا کہے یا برا کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عبوری چیزیں ہیں، انہیں کبھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ بس اپنی طرف سے جس کے ساتھ اچھائی ہو سکے کرو، اور اگر بھلائی نہ کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی مجبور تو نہیں کر رہا، آپ کوئی خدا نہیں ہیں، یہ خدا کے ہاتھ کی بات ہے۔ وہ ایسے آدمی کو جو فٹ پاتھ پر پڑا ہے اسے محل دے دے، اس سے صرف نظر کر کے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کر دیں۔
یہ آج میں نے حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو فرمان آپ کو بتائے ہیں یہ سب آپ نوٹ کر لیں اور اس پر پورا عمل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ انفرادی ذہن کا جو غلبہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آدمی جس حال میں بھی ہو، اگر انفرادیت کے خول سے آدمی باہر نہیں نکلتا تو اسے خوشی میسر نہیں آتی، اس لیے کہ خوشی ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کسی طرح بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، اور لامحدود چیز محدودیت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک گلاس میں آپ سمندر انڈھیل دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ گلاس کو آپ سمندر میں الٹ دیں۔ شعور کی انفرادیت محدود ہے، انفرادیت کے اندر آپ مستقل خوشی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ خوشی اگر حاصل کرنی ہے تو خوشی اور غم دونوں میں سے گزرنا ہوگا۔ خوشی اور غم دونوں محدود چیزوں کا نام ہے۔ خوشی کی بھی ایک حد ہے اور غم کی بھی ایک حد ہے۔ خوشی کا بھی ایک وقت ہے، غم کا بھی ایک وقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خوشی کا وقت معلوم نہیں ہوتا، سالوں گزر جائیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک دن گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ غم اور پریشانی کا ایک دن سال بھر کے برابر ہوتا ہے، لیکن تجزیہ کرنے کے بعد ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خوشی بھی محدود کیفیت کا نام ہے اور غم بھی محدود کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ محدود کیفیت سے باہر چلے جائیں، انفرادیت سے نکل کر اجتماعی ذہن حاصل کر لیں تو خوشی اور غم چونکہ دونوں کیفیتیں محدود ہیں، اس کی گرفت آپ کے اوپر سے ٹوٹ جائے گی۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں غم ہوتا ہے اور نہ خوف۔ محدود دائرے میں رہنے والا آدمی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تو لامحدود ہے بلکہ لامتناہیت ہے۔ انفرادی سوچ سے نکلنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی اور غم دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو آپ سرور کہتے ہیں، اس کا نام خوشی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے قانون کے مطابق یہاں ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے۔ جب تک آپ خوش ہیں غم اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جب تک آپ غمگین ہیں خوشی اس کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ خوشی اور غم الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، یعنی ابھی خوشی ہے تو ابھی غم ہے، ابھی غم ہے تو ابھی خوشی ہے۔ بالکل اسی طرح رات اور دن الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، ابھی دن ہے ابھی رات ہے، ابھی رات ہے تو ابھی دن ہے۔ اسی صورت سے خوشی اور غم ایک دوسرے سے رد و بدل ہو رہے ہیں، اور رد و بدل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کی سوچ محدود ہے۔ جب آدمی محدود سوچ سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے خوشی اور غم دونوں نکل جاتے ہیں۔ خوشی و غم کے نکلنے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اوپر طاری رہتی ہے۔ اس کیفیت کا نام آپ کی لغت میں لفظوں میں نہیں ہے۔ اس کو سرور کہنا اس لیے ٹھیک نہیں کہ سرور جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو کیفیت بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی و غم دونوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسے آپ لنگوٹی بندھوا دیں تو خوش ہے، اسے آپ اطلس و کم خواب کے کپڑے پہنا دیں تو ٹھیک ہے، اسے مرغی کھلا دیں تو ٹھیک ہے، اسے روکھی روٹی کھلا دیں تو تب بھی خوش ہے، اس لیے کہ وہ خوشی اور غم دونوں سے ماورا کیفیت میں ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنے پاس سے کھلاتا ہے، اپنے پاس سے پہناتا ہے، اور صرف وسائل اس کے تابع کر دیتا ہے، بندہ وسائل کے تابع نہیں رہتا۔ اب صفحہ نمبر 38 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔